تو ہم نے وہ اس کو دے دی. ہم نے کہا چلو کل منڈی میں مل جائیں گے. اس بندے نے رات کو محلے والوں کو جتنی جیبیں نچوڑ سکتا تھا سب کی جیبیں نچوڑی. دکان سے جو جنرل اسٹور تھا اس سے 2-3 مہینے کا راشن اٹھایا. اس نے کہا پڑوسی یہ کل دے دے گا پیسے. کسی سے چلتے ہوئے کسی سے اگر امید تھی نا 50 روپے مل جائیں گے ادھار, تو اس سے 50 روپے بھی لیے, کسی سے 500 لیے, کسی کے 1 لاکھ, ہمارے تو لاکھوں روپے لیے ہوئے تھے. ہر آدمی سے جتنا نچوڑ سکتا تھا اس نے نچوڑا. اسٹیمپ پیپر پہ جو ہمارا ایگریمنٹ ہوا تھا وہ لکھا ہوا تھا اس کے انگوٹھے کے ساتھ. یعنی میرا تو اس سے جو پیسوں کا لین دین تھا ریٹرن بھی تھا نا سارا, انگوٹھا بھی, ID کارڈ بھی, سب کچھ. اب جناب وہ انگوٹھا لے کے اب تک میں 10 سال سے بیٹھا ہوں. وہ انگوٹھے کا کیا کریں گے بھائی, کیا خیال ہے, انگوٹھے سے کچھ ہوتا ہے؟ خیر جی, ہم اگلے دن جب پہنچے تو کوئی بندہ ہی نہیں تھا. پتا چلا کہ راتوں رات گودام بھی اس نے اس کا بھی سودا کیا ہے. گودام والے کا 3-4 مہینے کا کرایہ بھی ہضم کیا, اور جتنا مال گودام میں پڑا تھا پہلے سے اس نے کوئی اس کا سودا کیا ہوا تھا کہ بھائی اس کا پروگرام تھا اس دن بھاگنے کا. وہ راتوں رات اس نے سارا مال سستے داموں بیچا. وہ پیسے الگ, ہمارے پیسے الگ, جو ہمارا پروفٹ تھا وہ الگ, حج کے پیسے الگ. اور محلے والوں میں کسی سے 500 لے سکا, 50 لے سکا, 10 روپے مل سکے. جنرل اسٹور والے سے پیسے لے کے 12 سال ہو گئے میرے بھائی, 10 سال ہو گئے صرف انگوٹھا ہے اس کا میرے پاس. 10 سال کے بعد میں نے کرنا سوچا کہ اس انگوٹھے کو دیکھ کے کیا آدمی حسرت کرے اس انگوٹھے کو بھی, کیونکہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا, کچھ بھی نہیں ہو سکتا. کراچی اتنا بڑا ہے کہ وہ غائب. پھر پتا چلا کہ محترم کا بزنس ہی یہی ہے. یہ غریبوں والے کپڑے پہنتے ہیں, گھر میں کوئی بھی چیز نہیں رکھتے. کچھ ادھار غریب بچے لیے ہوئے ہیں اس نے رینٹ پہ, ٹھیک ہے, غریبوں سے 2-4 بچے ادھار لے کے رکھ دو بھائی, کوئی آئے گا تو منہ دکھانے کے یہ میرے بچے ہیں. اس طرح کا پتہ نہیں ہو سکتا ہے اپنے بچے ہوں, اللہ عالم. تو ان کا کئی سالوں سے یہی کاروبار. کیا ہوا کہ ہم نے اس کو تلاش کیا, نہیں ملا, غائب ہو گیا. ہم نے کہا چلو بھائی جو چیز قسمت میں نہیں تھی وہ. ایک دن ایک سبزی منڈی سے پٹھان آیا باجوڑ کا, میرے ساتھ مجھ سے ملنے کے لیے, بڑا لمبا ترنگا. کہنے لگا وہ بندہ تھا اس نے آپ کے پیسے لے کے بھاگا. میں نے کہا کہہ رہے میں منڈی میں کئی سال سے کاروبار کر رہا ہوں, آج تک مجھے کسی نے چونا نہیں لگایا پوری زندگی. کہہ رہے میں اتنا ہوشیار آدمی ہوں کہ مجھے چونا لگانا آسان نہیں ہے. کہہ رہے کہ یہ آدمی مجھ سے کئی لاکھ روپے لے کے. میں نے کہا پھر کیا؟ کہہ رہے میں مفتی صاحب آپ کو یہ بتانے کے لیے آیا ہوں کہ اللہ کی قسم مجھے پیسہ نہیں چاہیے. کہہ رہے میں نے قسم اٹھائی ہے, میں نے بندوق خریدی ہے کہ یہ مجھے اگر مل گیا, اس کے سر میں اگر میں نے 7 گولیاں نہیں اتاری تو میری بیوی کو 7 طلاقیں. میں نے کہا کیا کر رہا ہے بھائی؟ کہہ رہے نہیں مجھے پیسوں کا غم نہیں ہے, پوری زندگی مجھے کسی نے چونا. تو میں نے کہا جب اتنے بڑے فنڈر کو چونا لگ گیا تو بھائی ہم تو اس فیلڈ کے ہیں ہی نہیں. تو اس نے بندوق, اس نے کہا کہ میں مجھے بس یہ بتاؤ ہے کہاں, مجھے پیسے نہیں چاہیے. کہہ رہے میں نے اس کے سر میں کتنی گولیاں اتارنی ہے, نہیں اتاری تو میری بیوی کو اتارا دیں. تو اس لیے یہ جو ریڈی ویڈی کا میں کہہ رہا ہوں نا, وقف کریں, کسی غریب کو ریڈی لے کے دے دیں تو وہ غریب ہو. بہت, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سارے فراڈی ہی ہوتے ہیں, لیکن واقعی دیکھیں اس فیلڈ میں فراڈیوں کا ریشو بولو بھائی زیادہ ہے. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں, بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.